الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ الم یعلم بأن اللہ یری۔ محترم بزرگوں، دوستو، رمضان کے بعد کا یہ پہلا جمعہ ہے۔ اللہ رب العزت رمضان کے فیض و برکت کو ہم سب کے اوپر پورے سال جاری اور ساری رکھے۔ جو کچھ ٹوٹی عبادتیں ہم نے کی ہیں، اللہ اس کو باقی رکھے۔ دنیا میں اللہ رب العزت نے ازداد کو پیدا کیا ہے۔ ازداد کا مطلب ہے ہر چیز کی ضد دنیا میں اللہ نے پیدا، مرد کے لیے عورت، عورت کے مقابلے میں مرد، رات کے مقابلے میں دن، دن کے مقابلے میں رات، آگ کے لیے پانی، پانی کے لیے آگ، روشنی کے لیے اندھیرا، اندھیرے کے لیے روشنی۔ اس طرح سے غور کریں گے تو اللہ نے اس دنیا میں ازداد کو پیدا کیا ہے، ایک دوسرے کی بالکل الٹی ضد۔ اسی طریقے سے اعمال حسنہ، نیک اعمال ہیں تو اس کی ضد اللہ نے اعمال سیئہ کو پیدا کیا، گناہ کے کاموں کو پیدا کیا۔ نیکی کے کام کرنے سے جیسے انسان کی روحانیت ترقی کرتی ہے، آگے بڑھتی ہے، اسی طریقے سے گناہوں کے کام کی وجہ سے روحانیت میں تنزلی آتی ہے، روحانیت ختم ہوتی ہے، روحانیت مٹتی ہے۔ ہمارے اسلاف و اکابر رحمہم اللہ بہت زیادہ ان چیزوں پہ زور دیتے تھے کہ ازداد سے بچو، گناہوں سے بچو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ کچھ گناہ ایسے ہیں انسان اپنے ہاتھ سے، پاؤں سے، زبان سے، آنکھ سے، ناک سے، ان چیزوں اعضاء اور جوارح سے کرتے ہیں جو کبھی دوسرے کو نظر بھی آ جاتے ہیں۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جن کو انسان اپنے دل سے کرتا ہے، اندر کا گناہ ہے۔ اللہ رب العزت ظاہر کی چیزوں کو جیسے دیکھ رہے ہیں ویسے ہی اللہ رب العزت اندر کی چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں۔ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، تمہارے دل میں جو چیزیں آتی ہیں وہ بھی اللہ کی یہاں کھلی ہوئی ہیں۔ جیسے ظاہر کو اللہ دیکھتے ہیں، اندر کی چیزوں کو بھی اللہ ویسے ہی دیکھ رہے ہیں۔ اور دنیا کے لوگ جو ہیں وہ ہمارے اندر کی چیزوں کو نہیں دیکھتے ہیں، اندر کے حالات ان کو معلوم نہیں۔ بعض اللہ والے بندے ہوتے ہیں جن کا قلب صاف ہوتا ہے، مزکہ ہوتا ہے، تو کبھی کبھار بطور کرامت کے ان کے دلوں پر کوئی چیزیں کھل جاتی ہیں۔ حضرت مولانا سید اسد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آسام میں ایک جگہ پر حضرت تشریف لے گئے۔ جب لوٹنے لگے تو کلکتہ میں حضرت مولانا طاہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ الاسلام کے بڑے خلفاء میں تھے۔ ان سے فرمایا، مولی طاہر، ٹرین کا ٹکٹ اپنے پیسے سے لینا، تم اپنے پیسے سے ٹکٹ لو۔ اب حضرت جب گئے تھے تو ہزاروں لوگ ساتھ میں ہیں، ہر آدمی چاہتا کہ میں ٹکٹ کٹوا کے دے دوں، میں پیسہ دوں، میں پیسہ دوں۔ حضرت نے فرمایا کہ نہیں مولانا طاہر صاحب، تم اپنے پیسے سے ٹکٹ لینا۔ بعد میں کسی نے پوچھا کہ حضرت فلاں صاحب تو بہت تیار تھے بیچارے، وہ اپنے پیسے سے ٹکٹ بنوانے کے لیے۔ حضرت نے فرمایا ان کا پیسہ لے کر کے آؤ۔ پیسہ منگوایا اور کہا اس کو سونگھو۔ سونگھا تو اس سے پیخانے کی بدبو آ رہی تھی۔ تو اس طرح کے بہت سے لوگوں کے اکابرین کے واقعات ہیں۔ کبھی کبھار اللہ تعالیٰ عام طور پر پردہ ڈال کر کے رکھتے ہیں، اللہ ستار العیوب ہیں، ہمارے ہزاروں گناہوں پر اللہ پردہ ڈال کے رکھتے ہیں، لیکن کبھی کبھی تنبہ کے لیے، ہوشیاری کے لیے کبھی کچھ پردہ کھول بھی دیا جاتا ہے اللہ والوں کے اوپر۔ اس طریقے سے میرے بھائی اور دوستو، تو اندر کا جو گناہ ہے، سینے کا، قلب کا، اندر کا جو گناہ ہے، وہ گناہ دوسروں کو نظر نہیں آتا، لیکن ہم تو خود جان رہے ہیں کہ میں کیا گناہ کر رہا ہوں، میرے اندر کا کیا گناہ ہے۔ حدیث شریف میں مشہور حدیث ہے بخاری شریف کی، خاص طور سے میں یہ بمبئی کے رہنے والے لوگ، شہروں میں رہنے والے لوگوں کو جہاں پر بے پردگی حد سے زیادہ عام ہے، میں یہ واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ اللہ ہمیں بھی اور آپ سب حضرات کو توفیق عطا فرمائے اس سے بچنے کے لیے۔ بخاری شریف میں وہ 3 آدمیوں کا واقعہ بیان کیا گیا بنو اسرائیل کے لوگوں میں، جو کہیں جا رہے تھے اور جا کر کے جنگل میں، پہاڑ میں، غار میں چھپ گئے، اور اس کے اوپر پہاڑ کا ایک پتھر آ کر کے گر گیا، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں،
ایک چیز یاد رکھیں کہ جب دنیا کے اسباب کے تمام راستے بند ہو جاتے ہیں تو اللہ کے غیبی خزانے کا قدرت ظاہر ہوتا ہے وہاں پہ. جب تک ظاہری اسباب ہوتے ہیں غیبی قدرت اس وقت تک کے ظاہر نہیں ہوتی ہے. جب تمام اسباب اس کے بند ہو گئے، اب نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، جنگل پہاڑ میں کوئی آواز بھی سننے والا نہیں، اب نکلیں گے کیسے؟ تو تینوں نے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ لے کر کے دعا کیا کہ چلو زندگی میں اگر اخلاص کے ساتھ کوئی خاص نیک عمل کیا ہے تو اس کے وسیلہ سے اللہ کے دربار میں دعا مانگو، ممکن ہے اللہ اس کی برکت سے ہم لوگوں کو اس مصیبت سے نجات دے دے. ہر ایک نے، تینوں نے دعا مانگی. مجھے وقت کم ہے، ایک کا واقعہ بتلانا ہے. انہوں نے کہا، ایک شخص اس نے کہا اے اللہ میں نوجوان تھا، میں اپنے چچا زاد بہن کے اوپر عاشق تھا، اس سے میرے ناجائز تعلقات ہو گئے، غلط تعلقات ہو گئے. اس نے مجھے شرط لگایا کہ تم 100 دینار اگر کما کر مجھے لا کر دو گے تو میں اپنے نفس کے اوپر تم کو قدرت دے دوں گی، میرے ساتھ تم برا کام کر سکتے ہو. وہ آدمی گیا اور اس نے محنت کر کے 120 دینار کمایا، اس زمانے میں لا کر کے دیا اس کو. اب تو اپنے شرط کے مطابق وہ مجبور تھی، تنہائی میں دونوں گئے. اس عورت کو ننگا کیا، اس کے بدن پہ بیٹھ گیا. اب وہ نیچے سے عورت کہتی ہے، یا عبداللہ اتق اللہ لا تفز الخاتم الا بحقہ. اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈرو، اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈرو، انگوٹھی کا نگینہ، اس کا منہ ناحق طریقے پر مت کھولو. اس نے کنایا کر کے کہا، انگوٹھی کا منہ ناحق طریقے پر مت کھولو. اتنا کہنا تھا کہ اے اللہ میں اس عورت سے الگ ہٹ گیا، الگ ہو گیا اور میں نے اس کے ساتھ برا کام نہیں کیا. اے اللہ اگر میں نے آپ کو راضی کرنے کے لیے کام کیا ہے اور میرا یہ عمل اگر اللہ کے آپ کے دربار میں مقبول ہے تو اس کی برکت سے یہ پتھر ہٹا دیجیے جس سے ہم لوگ نکل جائیں یہاں سے. اللہ نے اس کی دعا قبول کی. اس حدیث سے کئی فائدے معلوم ہوئے. ایک فائدہ یہ معلوم ہوا کہ جیسے نیک عمل کرنا یہ نیکی ہے، جیسے نماز پڑھنا، تلاوت کرنا، ذکر کرنا، یہ سب نیک عمل ہے، ایسے ہی گناہوں سے بچنا بھی نیک عمل ہے. وہ آدمی کوئی نیک عمل کیا نہیں، وہ گناہ سے بچ رہا ہے، تو گناہ سے بچ جانا بھی بہت بڑا نیک عمل ہے اور اس کی برکت سے اللہ اس مصیبت سے نجات دے رہے ہیں. لہذا ہمیں گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. وہ آدمی اس گناہ سے بچا، اللہ تعالیٰ نے اس کا راستہ نکال دیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تمام محدثین اس واقعے کو نقل کرتے ہیں. ہم لوگ اس کو قصے کے طور پر پڑھتے ہیں. یہ قصہ کے لیے نہیں، قیامت تک آنے والی امت کے لیے نصیحت ہے کہ تمہاری زندگی میں بھی کبھی ایسا واقعہ پیش آ سکتا ہے. اگر ایسا کوئی واقعہ پیش آئے تو اس واقعے کو اپنے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنانا اور اس واقعے کو یاد کرنا. یاد کرو گے تو انشاءاللہ تم بھی گناہوں سے بچ جاؤ گے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ بندہ جب نماز پڑھے اور اس کو جمائی آئے، سستی لگے، جمائی آئے، تو انبیاء کرام علیہ السلام کو جمائی نہیں آتی تھی، ان کو سستی نہیں ہوتی تھی. تو اگر جمائی آئے اب اس وقت میں وہ تصور کر لے کہ انبیاء کو جمائی نہیں آتی تھی تو فوراً آپ کا جمائی آنا بند ہو جائے گا. یہ اس کا علاج ہے. تو جیسے جمائی آنے کے لیے تصور کر لینے سے آپ کا جمائی آنا بند ہو جائے گا، ایسے ہی نیک بندوں کے اعمال کا تصور کرنے سے آپ بھی گناہ سے بچ جائیں گے. جب آپ کے دل میں وہ خیال آئے گا اور اس طرح کا وسوسہ دل میں آئے تو یہ کہیے گا کہ اللہ بنو اسرائیل کے اس آدمی کا جو تقویٰ تھا، اللہ وہ تقویٰ میرے اندر بھی پیدا کر دے، اللہ وہ تقویٰ میرے اندر بھی پیدا کر دے. انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے دل کی کیفیت پلٹ جائے گی، دل کی حالت بدل جائے گی. دوسرا حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ، جہاں زلیخا ان کو پکڑ کر کے، تراویح میں ابھی ہم نے قرآن سنا، زلیخا پکڑ کر زور زبردستی ان کے ساتھ برائی کرنا چاہتی ہے، زور زبردستی. حضرت یوسف علیہ السلام اس سے نکل کے بھاگ رہے ہیں اور اپنے آپ کو بچا رہے ہیں. جوانی کا زمانہ، شاہی محل میں رہنے والے، شاہی کھانا کھانے والے، سارے جذبات، ساری امنگیں جوانی کی ان کے پاس موجود ہے، تمام کھلے ہوئے برائی کے اسباب ان کے پاس موجود ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. لیکن کیوں اپنے آپ کو بچاتے ہیں؟ میں نے ایک دن کہا تھا کہ ہم کثرت سے اللہ کا ذکر کریں. جب اللہ کا تصور، اللہ کا ذکر آپ کے پاس ہوگا
تو فوراً دل میں آئے گا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا اللہ تعالی بذات الصدور، وہ دل کی چیزوں کو بھی دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ، دل کی چیزوں کو بھی۔ وہ تصور کریں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اس گناہ سے اللہ مجھے بچا لے، جیسے یوسف علیہ السلام کو اللہ نے آپ نے بچایا، مجھے بھی بچا لے۔ تیسرا ایک واقعہ، ایک بمبئی کی ہی جماعت گئی تھی ہمارے یہاں سامنے بہت سال پہلے، انہوں نے یہ بتلایا کہ بمبئی کا ایک نوجوان لڑکا، اس نے 3 چلہ لگایا، جماعت میں 4 مہینے وقت لگایا، وقت لگانے کے بعد وہ لڑکا اے سی کا، الیکٹرک کے اے سی کا کام کرتا تھا۔ بمبئی کی کوئی مستورات میں سے کوئی عورت، اس کا شوہر کہیں باہر دوسرے ملک میں رہتے تھے، فلیٹ میں اکیلا رہتی تھی، اس کی نیت خراب ہوئی اور اس نے اس لڑکے کو اے سی ٹھیک کرنے کے بہانے سے اپنے یہاں بلایا۔ اب بلانے کے بعد اندر کمرے میں لے گئی اور اس نے اپنے دل کی تمناؤں کا اظہار کیا کہ میں تمہارے ساتھ یہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ لڑکا گھبرا گیا۔ گھبرانے کے بعد اس لڑکے نے کہا اچھا ٹھیک ہے، دیکھا بچنے کی تو کوئی راستہ نہیں۔ اس لڑکے نے کہا کہ اچھا مجھے استنجے کی ضرورت ہے، باتھ روم دکھا دو، میں استنجے سے فارغ ہو کر کے آتا ہوں۔ وہ بیچارہ استنجے کے لیے گیا اور وہاں پیخانہ کر کے پورے بدن میں اپنا پیخانہ لگا کر کے اور پورے بدن کو گندا کر کے نکل کے آیا۔ اس کو دیکھ کر کے اس عورت نے کہا چھی چھی، یہ تو کوئی پاگل معلوم ہو رہا ہے، جلدی سے اس کو بھگایا۔ بیچارہ باہر آ کر کے اپنا کپڑا وپڑا دھو کر کے صاف ہوا۔ صرف 3 چلہ لگانے کے بعد اس کا ایمان اتنا پکا ہوا، اتنا پکا ہوا کہ ایسے موقع آنے کے بعد کس اللہ نے کیسے اس کو بچایا وہاں پر۔ میرے بھائی اور دوستو، ہم لوگ رات اور دن شہروں میں چلتے ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں، دکانوں میں جاتے ہیں، راستے گھاٹ پر ہماری نظریں مختلف جگہوں پہ پہنچتی ہے۔ جب اس طرح کے حالات آئیں، ان تینوں واقعوں کا تصور کریں گے کہ ایک نوجوان لڑکا جوانی کی زندگی میں کیسے وہ اپنے آپ کو بچا رہا ہے، کیسے وہ اپنے آپ کو کنٹرول کر رہا ہے۔ یہ رمضان کی جو برکت اور تراویح کی اور قرآن کی اور روزے کا جو نور آپ کے دل میں پیدا ہوا، یہ شیطان اس کو اچکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جب یہ تصور کریں گے کہ میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور حدیث شریف میں ہے کہ بندوں کے دل میں جو وسوسہ آتا ہے اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ تجاوز اللہ عن امتی ما وسوست بہ صدرھا، میرے امت کے دل میں جو وسوسہ آئے، وسوسے کو تو اللہ معاف کر دیا، لیکن دل میں جو بات انسان کے آتی ہے، ایک نظر دیکھا، کسی پہ نظر پڑی، دل میں کوئی خیال آیا، تو اس کے 4-5 درجے ہیں۔ اتنا تفصیل بیان کرنے کا موقع نہیں، اس کو حاجز، خاطر، حدیث نفس، ہم عزم بولتے ہیں، یہ 5 درجے ہیں اس کے۔ تو وسوسہ آیا اور چلا گیا، آیا اور چلا گیا، جیسے ہمارے سامنے سے ٹیکسی گزر کے چلی گئی، گاڑی گزر کے جا رہی ہے، اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے، لیکن کسی چیز کو دیکھ کر کے اگر ہم نے دل میں اس کی بات کرنا شروع کر دیا، اندر اندر ہمارا دل اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا، اس پر مواخذہ ہوگا، اور اس کو اللہ دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے اپنے دل میں جب بھی کسی قسم کے گناہ کا خیال آئے، کہیں غلط جگہ پہ نظر پڑ جائے، انسان ہے، نظر پڑ سکتی ہے، خیال کا آنا کوئی گناہ نہیں ہے، اس خیال کو دل میں پکانا گناہ ہے۔ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر سے باہر تشریف لائے، مشکات کی مشہور حدیث ہے، آپ گھر سے باہر تشریف لائے، ایک عورت پہ نظر پڑ گئی، آپ کی نظر پڑنے کے بعد میں دل میں خیال آیا آپ کو، آپ گھر میں تشریف لے گئے اور اپنی بیوی سے اپنی ضرورت پوری کیا، ضرورت پوری کر کے پاک صاف ہو کر کے مسجد میں تشریف لائے، آپ نے خطبہ دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک عمل، یہ آئیڈیل قیامت تک امت کے لیے مشعل راہ ہے، راستہ دکھانے والا ہے۔ آپ نے تقریر کیا اور کہا کہ آج میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے اور ایسا ایسا ہوا، میں نے جا کے اپنی ضرورت پوری کی اور تم کو بتلا رہا ہوں، اگر کبھی تمہارے دل میں یہ خیال آئے اور تمہارے گھر میں اپنی بیوی موجود ہو تو اپنی ضرورت وہاں پوری کر لینا، فَإِنَّ مَعَهَا مِثْلُ الَّذِي مَعَهَا، جو چیز اس کے پاس ہے وہی چیز تمہاری بیوی کے پاس میں بھی ہے، دونوں جگہ پر برابر۔ اور اگر بیوی نہیں ہے تو اللہ کی یہاں روزہ رکھنا، اللہ سے ضبط کرنا، کنٹرول کرنا، ضبط کرنے کی کوشش کرنا، اللہ آسان کر دیں گے۔ پہلے مرحلے میں تھوڑا کٹھن معلوم ہوگا، لیکن دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ اس کو آسان کر دیں گے۔ اس لیے دل میں خیال کا آ جانا یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ اگر دل میں خیال کا آنا گناہ ہوتا تو نبی کے دل میں خیال کیوں آیا؟ نبی تو گناہوں سے پاک ہیں، گناہوں سے معصوم ہیں۔
اس لیے نفس سے خیال آنا یہ کوئی بری چیز نہیں، لیکن اس خیال کو پکانا دل میں رکھ کر کے اور اس کے بارے میں تصور کرنا، باتیں کرنا، یہ گناہ کی چیز ہے۔ اس سے اپنے آپ کو بچائیں گے، اور اس کے بچنے کی ایک ہی صورت ہے کہ کثرت ذکر اللہ کے ذکر کی کثرت کیجئے۔ اکیلا ہو، راستہ پکڑ کے جا رہے ہوں، چل رہے ہوں، ہم اپنا اللہ 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 ایسے اللہ اللہ کرتے رہیں جسے آواز نہ نکلے، تو آپ کے دل کے اندر بھی اللہ بیٹھتا رہے گا، اللہ بیٹھتا رہے گا، اللہ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ اس کا نام صوفیہ کی اصطلاح میں وقوف قلبی کہلاتا ہے۔ آپ کا قلب، آپ کا دل ہر وقت اللہ کی یاد میں لگا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا صحابہ کرام کے بارے میں، قرآن پاک میں آیا ہے، یہ ایسے لوگ ہیں لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ تجارت بھی کرتے ہیں، بیع و شراء بھی کرتے ہیں، بزنس بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ ایک وقت میں دو کام کیسے ہو رہا ہے، اللہ کے ذکر سے غافل بھی نہیں اور ادھر اپنے بزنس بھی کر رہے ہیں، کاروبار بھی کر رہے ہیں، دونوں کام ایک وقت میں کیسے ہو رہا ہے۔ حضرت تھانوی کو یہ اعتراض تھا، جب بیان القرآن لکھ رہے تھے حضرت تھانوی تو حضرت کو اعتراض تھا۔ حضرت نے فرمایا کہ کافی زمانے کے بعد، ریاضت مجاہدے کے بعد یہ حقیقت میرے اوپر کھلی کہ ایک وقت انسان پر جب کثرت سے اللہ کو یاد کرتا ہے تو وقت اس کے اوپر آتا ہے کہ وہ ایک ساتھ اللہ کے ذکر میں بھی مشغول ہے، اللہ کی یاد میں بھی، اور دنیا کے کاموں میں بھی مشغول ہے۔ خلوت در انجمن اسی کو کہتے ہیں، مجلس میں بیٹھے ہیں اور وہاں بھی ہم تنہائی میں ہیں، میں اور میرا اللہ، میں اور میرا اللہ، میں اور میرا اللہ، تنہائی میں بھی ہیں، مجمع میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن دل ایک سیکنڈ کے لیے اللہ سے غافل نہیں ہے۔ دل کے اندر سارا خیالات دل ہی کے اندر آتے ہیں۔ اس لیے ہمارے اکابرین رحمہم اللہ امت کے دلوں کے اوپر محنت کرواتے ہیں، اپنے قلب کے اوپر، اپنے دل کے اوپر محنت کریں، دل کی دنیا بن جائے گی۔ حضرت ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم کا کہ وہ مشہور نظم میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، برسوں کا بگڑا میرا دل بدل دے، تو دل جو ہے یہ بادشاہ کی جگہ پر ہے، یہ شہنشاہ ہے، یہ بادشاہ تمام اعضاء اور جوارح اس کے غلام ہیں، خادم ہیں۔ جس کے دل کی کیفیت بدلے گی اس کے ہاتھ پاؤں اعضاء جوارح کی کیفیت بھی بدل جائے گی، وہاں سے ویسے ہی آرڈر آئے گا، ویسے ہی حکم آئے گا۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، ظاہری گناہوں سے بھی بچیں، اور جب کبھی دل میں خیال آ جائے تو فوراً ان تین واقعے کو، جو میں اس طرح کے ہزاروں واقعات ہیں، یہ تین واقعوں کا تصور کرے، اللہ حضرت یوسف علیہ السلام جیسا تقوی مجھے دے، اے اللہ بنی اسرائیل کے نوجوان جیسا تقوی میرے اندر دے، اے اللہ بمبئی کے جوان جیسا بچہ جو عالم نہیں لیکن تین چلہ جماعتوں میں لگانے کے بعد جو تقوی اس کے اندر پیدا ہوا، اللہ اس طرح کا تقوی میرے اندر عطا فرما۔ جب یہ خیال آپ کریں گے انشاءاللہ آپ کے دل کی کیفیت بدلے گی، اور دل کو اللہ کی طرف متوجہ رکھیں، کسی وقت بھی اللہ کی یاد سے غافل نہ رہیں۔ کسی وقت میں جو حضرت شیخ نے لکھا ہے، گر رہا میں رہی نے ستم ہائے روزگار، پھر بھی تمہاری یاد سے غافل نہیں رہا۔ ہزاروں ستم، ہزاروں مشکلات، ہزاروں مسائل میں پھنسا رہا، مگر اے اللہ، اے محبوب، تمہاری یاد سے میں کبھی غافل نہیں رہا۔ حضرت شیخ زکریا صاحب نور اللہ مرکزہ فضائل ذکر میں پڑھیں گے، حضرت رحمۃ اللہ علیہ جب سفر کرتے تھے تو ہمیشہ سفر میں تسبیح ہاتھ میں لے لیتے تھے اور ذکر کرتے رہتے تھے، اس لیے کہ جس زمین کے اوپر سے وہ گزر کے جا رہے ہیں، زمین کی ایک ایک ذرات کے اوپر سے گھاس، پیڑ پودے، کیڑے مکوڑے سب قیامت کے دن آپ کے حق میں گواہی دیں گے کہ اے اللہ یہ میرے سامنے سے آپ کا نام لیتا ہوا گزر کے گیا۔ حضرت ٹرین میں بیٹھتے، فلائٹ میں بیٹھتے تو ذکر میں مشغول ہو جاتے تھے کہ فلائٹ تو بہت تیزی سے چل رہا ہے، ٹرین بہت تیزی سے چل رہی ہے، بہت سی جگہوں سے گزر کے جائے گی، یہ سب کے سب قیامت کے دن ہمارے لیے گواہ بنیں گے، اتنے زیادہ گواہ بنیں گے۔ اس لیے بیکار چیزوں میں آج سب سے بڑا فتنہ، ہم کہیں بیٹھیں گے موبائل لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں، شیطان ہمیں موبائل میں مشغول کر دیتا ہے۔ ہمارا بڑا موبائل میرے دل کے آئینے میں ہے تصویر یار کی، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ اتنے اللہ کو یاد کیجئے کہ آپ کا دل ہی خود موبائل آپ کے لیے بن جائے۔ جب بھی دل کی طرف توجہ کریں گے تو موبائل کے بدلے اللہ نظر آئیں گے، اللہ کی توجہ، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں نظر آئیں گی۔ کیا ضرورت ہے اس موبائل میں اپنے وقت کو برباد کرنے کی؟ جو چیز ضرورت کی ہو، جس کے بغیر چارہ نہیں، وہ کیجئے، لیکن اس کے علاوہ
کہیں بھی رہ کر کے یہ موبائل کی